بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نورا من نور اللہ۔ حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ الحسنی والحسینی، ہر ولی کی گردن پر آپ کا قدم، اور فرمایا کہ کچھ پیر ہوتے ہیں جو انسانوں کے ہوتے ہیں، کچھ پیر جنوں کے پیر ہوتے ہیں، کچھ پیر ملائکہ فرشتوں کے پیر ہوتے ہیں۔ فرمایا انا شیخ الکل، میں سب کا پیر ہوں، سارے میرے مرید ہیں، اور جس نے گردن نہ جھکائی وہ مردود ہے۔ وہی پیر ہے جس کی گردن پہ حضور غوث اعظم کا قدم مبارک ہے۔ تو میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پھر میں موضوع چھیڑتا ہوں۔ حضور غوث اعظم جیلانی ظاہری حیات میں ہوتے جس طرح آج ہم ہیں تو کتنی جگہ آپ کا قدم پہنچ جاتا؟ جو دو بندے سامنے بیٹھے تھے، چلو مسجد والے آتے ایک ایک گردن جھکاتا جاتا، قدم رکھتے جاتے، اسی وقت بیک وقت پوری دنیا کے اولیاء نے گردن جھکائی۔ غوث پاک بغداد میں تھے، سب کی گردنوں پہ آپ نے قدم رکھا۔ تو اگر غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں رہ کر پوری دنیا میں تصرف فرما سکتے ہیں تو پھر میرے آقا پاک کا تصرف شانہ سمجھے ہی نہیں نا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ولایت قیامت تک ہے، قیامت تک ولایت ہے، تو قیامت تک حضور غوث اعظم گردن پہ قدم رکھیں گے تو ولی بنے گا۔ اب جو نبی کو زندہ نہیں مانتا، غوث پاک کی تو بات ہی چھوڑے نا، وہ بدبخت کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ انہی قبر منور کے اندر آپ جلوہ گر ہیں، اب بھی ولایت کی مہریں لگا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم اس دنیا میں ہوں تو پوری دنیا میں تصرف کریں، اس دنیا میں چلے جائیں عالم برزخ میں، جہاں جو ولی بنے گا اس کی گردن پہ قدم رکھیں گے۔ اگر غوث اعظم برزخ میں رہ کر دنیا کے سارے انسانوں میں تصرف فرما سکتے ہیں تو پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک۔ اور اشرف علی تھانوی نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک شخص حضور غوث پاک کا دھوبی تھا، تو بیعت ہونا الگ بات ہے، وظائف پڑھنا، بیعت ہونا، ختم شریف پڑھنا وہ الگ بات ہے، شاگرد ہونا الگ بات ہے۔ وہ صرف دھوبی تھا، کپڑے دھوتا تھا۔ جب قبر میں گئے تو فرشتوں نے پوچھا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو سرکار پاک کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس نے کیا ہے، میرے کو سوال جواب نہ کرو، میں تے دھوبیاں غوث پاک دا، میں تے دھوبیاں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے، بارے الہ، وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرمایا کوئی اور جواب بھی چاہیے؟ اگر کوئی دھوبی ہے تو اس کی بھی بخشش ہو گئی۔ اگلی بات نے عرض کیا جی میرے بابا جی فوت ہو گئے ہیں اور عذاب ہو رہا ہے، قبر سے آواز آ رہی ہے۔
آپ نے فرمایا وہ ہمارا بیعت ہوا، ہم سے خلافت، کہنے لگا نہیں، اجازت نہیں، دیدار کیا ہمارا، کہنے لگا یہ بھی نہیں، تو فرمایا کبھی اس نے ہمارا لنگر کھایا ہو، لنگر کا بھی فائدہ ہے، یعنی اگر لنگر کھایا وہ بخشا گیا، دیدار کیا تو بخشا گیا، بیعت ہوا تو بخشا گیا، کبھی ہمارے اس خانقاہ کے پاس سے گزرا ہو، وہ کوئی ایسی بات ہے، کہنے لگے جی وہ یہاں سے گزرا تھا، فرمایا پھر قبر پہ جاؤ، دیکھا تو قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ اگر کوئی غوث اعظم جیلانی کا لنگر بھی کھاتا ہے تو جنتی، دیدار کرتا ہے تو جنتی، بیعت ہوتا ہے تو جنتی، کنویں کا پانی پیتا ہے تو جنتی، اور اگر کچھ بھی نہیں کیا غوث پاک کی خانقاہ کے پاس سے گزر گیا وہ بھی جنتی۔ تو جو غوث اعظم جیلانی کی خانقاہ سے گزر گیا وہ تو جنتی، اور جو ہر وقت بارگاہ رسول میں صحابہ رہے اور اہل بیت نبوت جو پیدا ہی حضور کے گھر میں ہوئے، ان کی شان وراء الورا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا واقعہ ملفوظ شریف میں لکھا ہوا ہے کہ شیرینی تقسیم ہو رہی تھی تو تھوڑی سی نیچے گر پڑی، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پلنگ سے نیچے اتر ہے اور زبان لگا کے اس کو، تو کسی بندے نے کہا شیرینی گر جاتی ہے نا تو انگلی لگا کے اسے چاٹ لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں انگلی لگاتا نا کچھ ذرے رہ جاتے، تو پیران پیر کی 11ویں شریف کا لنگر ہے، میں کہتا ہوں کوئی ذرہ بھی نہ رہے۔ مقدر والوں کی بات ہے جن کے مقدر میں یہ تبرک ہے، اور کچھ اس تبرک سے دوڑتے ہیں، ان کے مقدر میں نہیں ہے، ان کے ساتھ کس قسم کی بحث، کوئی بھی نہیں۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے چونکہ شب برات کی آمد ہے، حضور غوث اعظم جیلانی نے شب برات کے بارے میں کیا فرمایا، تاکہ وقت سے پہلے تیاری ہو جائے۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کے سامنے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ دخان شریف آیت نمبر 1 2 3، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کریم کو برکت والی رات میں اتارا۔ اور ذہن نشین کر لیں، اس میں مغالطہ دیتے ہیں لوگ، اترنا دو طرح کا ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ پاک نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا، یہ شب برات میں ہوا، ایک ہے پھر آسمان دنیا سے کائنات میں، یہ شب قدر کے اندر ہوا۔ اور حضور غوث اعظم جیلانی پاک فرماتے ہیں وقال ذلك اکثر المفسرین، اکثر مفسرین اکرام فرماتے ہیں جس برکت والی رات میں قرآن پاک اترا وہ شب برات کی رات ہے، یک بارگی۔ پھر شب قدر میں اترنا زمین پہ شروع ہوا، پھر اترتا گیا، 23 سالہ دور نبوت میں قرآن کریم اترتا گیا، اور حضرت امام حسن رحمہ اللہ، امام احمد رضا رحمہ اللہ کے برادر گرامی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ بار بار جبریل آئے کیوں؟ فرمائے بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ تو جس رات میں قرآن آیا وہ رات بھی برکت والی، جس نبی پہ قرآن آیا وہ نبی بھی برکت والا، اور جس مومن کے پاس وہ قرآن آیا وہ مومن بھی برکت والا۔ تو حضور غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں کہ چند چیزیں اس کے علاوہ اور بھی برکت والی ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، سورہ انبیاء آیت نمبر 50۔ فرمایا یہ ذکر برکت والا ہے جسے ہم نے اتارا، یعنی قرآن کریم۔ قرآن کریم برکت والا ہے۔ اب سنیں،
حضور غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں وہ برکت والا کیسے ہے؟ فرمایا فمن برکت ہی ان من قرأہ او آمن بہ اہتدی، جس نے قرآن پاک کو پڑھا ایمان کے ساتھ ہدایت پا گیا، وتخلص من النار، دوزخ کی عذاب سے بچ گیا، اور جس نے قرآن کریم اور من قرأ القرآن نظرا فی المصحف خفف اللہ عز وجل عن ابویہ العذاب، فرمایا جس نے قرآن پاک کی دیکھ کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے عذاب قبر کو ختم فرما دیتا ہے۔ اور آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی، دیکھنے سے قرآن پاک کو کیا فائدہ؟ سن لیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے دیکھنے کا کتنا اجر ہے، اس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، صرف زبانی پڑھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جس نے قرآن پاک زبانی پڑھا ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے، اور جس نے دیکھ کر تلاوت کی 7 قرآنوں کا ثواب ہے۔ تو 7 قرآنوں کا ثواب تو زیارت کا ہوا نا، پڑھنا تو ایک ہی ہے، زبانی پڑھا تو ایک قرآن، دیکھ کے پڑھا تو 7 قرآن کریم۔ تو اتنی برکت ہے کہ وہ جہنم سے بچ گیا، اور قرآن کی تلاوت کی تو اس کے ماں باپ، اور فرمایا کہ بینائی اگر تمہاری کام چھوڑتی جا رہی ہو تو فرمایا قرآن پاک کو غور سے پڑھو، بینائی ٹھیک ہو جائے گی۔ بڑی برکات ہے، تو قرآن پاک بھی برکت والا ایک چیز۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بارش کے پانی کو، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، سورہ قاف کی آیت نمبر 9، فرمایا ہم نے آسمان سے بارش کو اتارا، وہ برکت والا پانی ہے۔ برکت کیا ہے؟ کیسے برکت ہے؟ فرمایا تمام چیزوں کی زندگی پانی کے ساتھ ہے۔ ایک بادشاہ کا وزیر تھا، تو بادشاہ نے اس کو سوال کیا کہ مجھے نا تمام چیزوں کا بیج کھلاؤ، نہیں کھلاؤ گے سزا دوں گا۔ بڑا پریشان ہوا، سب سے پوچھا، جواب نہ بنا، بیٹی سے پوچھا، بیٹی نے کہا میں بتاتی ہوں، بادشاہ کو پانی کا گلاس پلا دو، تمام چیزوں کا بیج اس کے اندر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اس کا دلیل قرآن پاک ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے تمام چیزیں جتنی زمین سے اگتی ہیں ان کا بیج پانی ہے، ہم نے پانی سے سب کچھ اگایا۔ تو آسمان سے بارش اتری، وہ بھی برکت والی، اور جس وقت بارش برس رہی ہو ہم تو مزہ لے کے نہا لیتے ہیں نا، ہر قطرہ فرشتہ لے کے زمین پہ رکھتا ہے، اور فرمایا بارش کے وقت جو بھی اللہ سے دعا مانگو قبول ہوتی ہے، اور بارش کا پانی اگر بیمار پی لے تو شفا ہو جاتی ہے۔ یہ بھی سن لیں۔ دوسری چیز فرمایا، پہلی چیز قرآن پاک برکت والا، دوسری چیز آسمان کا بارش کا پانی یہ برکت والا، فرمایا تیسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زیتون کے درخت کو، والتین والزیتون، فرمایا من شجرۃ مبارکہ زیتونہ، وہ جو درخت ہے وہ برکت والا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے۔ وہ کیسے برکت والا ہے؟ فرمایا یہ ایک عجیب درخت ہے زیتون کا، کھایا بھی جاتا ہے، اس کا دیا بھی جلایا جاتا ہے، اور پیو تو خوراک بھی ہے، جلاؤ تو روشنی ہے، بیمار ہو تو بدن پہ لگاؤ شفا ہے۔ تو زیتون میں بے شمار برکتیں ہیں۔ تو چوتھی چیز، پہلی چیز قرآن پاک برکت والا، دوسری چیز بارش برکت والی، تیسری چیز زیتون کا درخت برکت والا، چوتھی چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 31، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، مدینہ طیبہ گئے وہ، تو وہاں نجدی مولوی کھڑا تھا، وہ کہنے لگا جی یہ قبروں کے پاس برکت نہیں ہوتی، کیا کر رہے ہیں یہاں پہ، نماز پڑھو، جاؤ۔ اس نے کہا جی کہتے ذات، انسان کی ذات میں برکت نہیں ہوتی، یہ اماکن مسجد میں نماز پڑھو، قرآن بس۔ انہوں نے کہا اچھا سرکار کی ذات میں برکت نہیں ہے؟ کہتے نہیں۔ تو انہوں نے پھر یہ آیت کریمہ پڑھی تھی۔ عیسیٰ پاک فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میں جہاں بھی ہوں مجھے اللہ نے
برکت والا بنا کے بھیجا. تو آپ فرماتے ہیں جہاں عیسیٰ پاک ہے وہاں برکت ہے، جہاں عیسیٰ پاک کا امام ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو حضرت عیسیٰ پاک کی برکت کیا ہے؟ حضور غوث اعظم جیلانی پاک لکھتے ہیں ان کی برکت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں ان کی برکت یہ ہے کہ ان کی والدہ ماجدہ کھجور خشک تھی. اللہ پاک نے فرمایا کہ کھجور کی طرف جاؤ اور جا کے نہ اس کو فنادا من تحتہا اللہ تحزنی، گھبراؤ نہیں، جاؤ وحزی الیک بجذع نخلۃ تساقط علیک رطبا جنیہ فکلی واشربی وقرری عینا. فرمایا یہ کھجور ہے نا، اس کو ہاتھ لگاؤ. ہاتھ لگایا، سرسبز ہو گئی، پھل پک گئے، گرنے لگ گئے. فرمایا کھاؤ، میری برکت ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے برکت والے تھے؟ ماں کے پیٹ سے اندھا بچہ پیدا ہوتا تو آنکھیں دے دیتے. کوڑ والا بندہ تھا، ہاتھ پھیرتے کوڑ ختم. پھل بہری ہوتی، آج پھل بہری کا علاج نہیں ہے، پھل بہری والے کو ہاتھ لگاتے پھل بہری ختم. کوئی مردہ لے آتے، مردہ اس کو زندہ کر دیتے. میلہ لگا ہے، ابن مریم کو دیکھا بیماروں کے جھرمٹ میں، ایک ایک دن میں 50,000 ہزار مریض شفا یاب ہوتے. کس کے در پہ شفا مل رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ پاک کے در پہ. وہ خدا ہے؟ رب منع کیوں نہیں کر رہا؟ ادھر ہٹ جاؤ، ادھر سے کیا کر رہے ہو؟ اللہ پاک نے فرمایا بیماریاں میں لگا رہا ہوں، شفا اپنے پیارے سے دلوا رہا ہوں تاکہ تمہاری آنکھیں کھل جائیں. میرے پیارے میری عطا سے سب کچھ کر سکتے ہیں. تمہیں کیا پتا؟ 50,000 ہزار مریض ایک دن میں. اور یہ قرآن ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. قرآن کا انکار کرو گے؟ اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام یہ کر سکتے ہیں تو میرے آقا مولا حضور کی شان کیا ہے؟ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بچہ لایا گیا تو اس کی نا یہ آنکھیں نہیں تھی، جیسے ماتھا ہے نا، ماتھے کی طرف سارا چہرہ جو تھا ایسے چمڑا ہی بنا ہوا تھا، کوئی شاید جگہ ہی نہیں تھی. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی غلیلیاں بنائی، مٹی کی گولیاں، اور اس طرح نا انگلی سے ایسے چاک کیا، ادھر بھی چاک کیا، پھر ان میں مٹی کی غلیلیاں رکھی ایسے. فرمایا دیکھو، دیکھنے لگ گئے. یہ غیر اللہ ہے، یہ من دون اللہ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. ہم بھی محشر میں خوب دیکھیں گے نجدی ان سے التجا نہ کرے. اور حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو آفتوں میں آپ سے ان کا سہارا چھوڑ کر. اور آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو عیسیٰ پاک کو اللہ نے برکت والا بنایا. قرآن بھی برکت والا نمبر 1، بارش کا پانی برکت والا 2، اور زیتون کا درخت برکت والا 3، جناب عیسیٰ علیہ السلام برکت والے 4. اور اللہ فرماتا ہے میرا گھر کعبہ برکت والا. ان اول بیت وضع للناس، آل عمران 96 آیت. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، برکت والا ہے. فرمایا برکت کیا کیسے ہے اس کی؟ فرمایا جو کعبہ کے اندر داخل ہو جائے، جب باہر نکلتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے بھی جنا ہو. ومن دخلہ کان آمنا، یہ برکت والا. تو 5 برکتیں ہو گئی. ایک برکت قرآن کریم برکت والا، نمبر 2 بارش کا پانی برکت والا، نمبر 3 زیتون کا درخت برکت والا، نمبر 4 جناب عیسیٰ علیہ السلام خود برکت والے، نمبر 5 کعبۃ اللہ برکت والا، نمبر 6 شب برات برکت والی. فرمایا کیوں اس کو کیوں برکت والی کہتے ہیں؟ فرمایا لما فیہا من نزول الرحمت والبرکت والخیر والعفو والغفران لأہل الارض. فرمایا کہ اس رات میں رحمت اترتی ہے، برکت اترتی ہے، خیر اترتی ہے، معافی اترتی ہے، بخشش اترتی ہے زمین والوں کے لیے. اب حدیث پاک
نبی پاک مولا کل حضرت علی کرم اللہ راوی ہیں پاک حدیث پاک کے، فرمایا اللہ رب العالمین شعبان کی نصف کی رات آسمان دنیا کی طرف نزول جلال فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے، بت پرست کے، ماں باپ کے نافرمان کے، زانی کے، بدکار عورت کے، جادوگر کے۔ یہ چند لوگ ہیں جو ان کی معافی نہیں ہوتی۔ تو صبح تک یہ آواز فجر تک لگی رہتی ہے، کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اس کو معاف کر دوں، کوئی یہ کرنے والا ہے میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ایسا ہے کوئی ایسا ہے، صبح تک یہ آواز لگتی رہتی ہے، صبح تک۔ ایک جو ہوتا ہے آپ خود مانگنے جائیں، مالک کی مرضی دے نہ دے، ایک یہ ہے دروازے کے باہر کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے بڑی چیز لے جاؤ۔ ایک وقت وہ تھا کہ ہم رات کو جاگے، تہجد میں ملاقات ہوئی، اللہ نے چاہا میرے بندے جاگ کے اٹھ نہیں سکتے، بیدار نہیں ہو سکتے، تو پھر میں ایسا کر دیتا ہوں میں خود ہی سر شام آ جاتا ہوں، سورج کے ڈوبنے سے لے کر طلوع سحر تک اللہ تعالیٰ آواز ارشاد فرماتا رہتا ہے۔ اور حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس رات کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے، سجدے میں سر تھا اور دعا مانگ رہے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا دعا مانگی اور اتنا لمبا سجدہ کیا فجر تک۔ تو پھر میں نے یا رسول اللہ کیسے؟ آپ نے فرمایا قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ میری امت کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ بخشش کی رات صرف اتنا ہوتا ہے؟ نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یکتب کل مولود فی ہذہ السنہ، اس سال جس بچے نے پیدا ہونا ہے لکھا جاتا ہے۔ اللہ سے اولاد مانگو کہ مالک مجھے اولاد عطا فرما دے، اور جس نے مرنا ہوتا ہے اس کا لکھا جاتا ہے، اور اس رات میں رزق اترتے ہیں اور اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ لوگ تو اس رات حج کسی نے کرنا ہے تو اس کا حج بھی لکھا جاتا ہے، ولادت، وفات، رزق، حج، یہ ساری چیزیں اس رات لکھی جاتی ہیں۔ اور بندہ بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں فَكَم مِّن كَفْرٍ مَغْسُولٍ وَصَاحِبُهُ فِي السُّوقِ مَشْغُولٍ، کتنے لوگ ہیں جن کے کفن دھل کے آ چکے، وہ بازاروں میں کاروبار کر رہے ہیں۔ کم من قبر محفور وصاحبہ بالسرور مغرور، اور کتنی قبریں کھد چکی ہیں اور قبر والا خوش ہے، مغرور ہے۔ اور وَكَم مِّن فَمٍ ضَاحِكٍ وَهُوَ عَنْ قَرِيب حَالِكٍ، فرمایا کتنے لوگ ہیں جو منہ بھر کے مسکرا رہے ہیں حالانکہ ان قریب وہ دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس رات بخشش، اس رات ولادت، وفات، رزق، حج، مقدر یہ لکھا جاتا ہے۔ اس رات یہ ساری برکت والی رات ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم کا مطلب یہی ہے، حج لکھا جاتا ہے، عمر لکھی جاتی ہے، اور زندگی لکھی جاتی ہے، مرنا ہے تو اس کی موت لکھی جاتی ہے۔ اور یہ رات تھی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے تو یا رسول اللہ یا محمد ارفع رأسک علی السماء، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیں۔ قال قلت له ما هذه الليلة، ما هذه الليلة، یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اس رات میں یفتح اللہ سبحانہ فیہا 300 باب من ابواب الرحمہ، 300 رحمت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے، اور اللہ بخشش فرما دیتا ہے ہر بندے کی جو مشرک نہیں ہے، جادوگر کی نہیں، اور کاہن کی نہیں، شرابی عادی کی نہیں، سود کھانے والا کھلانے والا اس کی نہیں، بدکار کی نہیں، ماں باپ کے نافرمان کی نہیں۔ تو جب چوتھائی حصہ گزر گیا جبریل امین پھر آئے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اپنا سر تو اٹھائیں۔ حضور نے سر اٹھایا، دیکھا تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ تو 8 دروازے ہیں،
پہلے دروازے پر فرشتہ آواز دے رہا ہے طوبیٰ لمن رکع فی ھذہ اللیلہ، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس رات کو جاگا، طوبیٰ جس نے رکوع کیا، لمن رکع جس نے اس رات رکوع کیا اس کے لیے خوشخبری ہے، جنت ہے۔ دوسرے دروازے پہ کھڑا ہے، وہ کہتا ہے طوبیٰ لمن سجد فی ھذہ اللیلہ، اس بندے کے لیے جنت ہے، خوشخبری ہے جس نے اس رات سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پہ فرشتہ کہتا ہے اس بندے کے لیے خوشخبری ہے لمن دعا فی ھذہ اللیلہ، جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پہ کھڑا ہے، فرشتہ کہتا ہے طوبیٰ للذاکرین فی ھذہ اللیلہ، اس رات اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پانچویں دروازے پہ فرشتہ کہتا ہے خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے خوف سے اس رات رویا۔ چھٹے دروازے پہ فرشتہ آواز دیتا ہے طوبیٰ للمسلمین فی ھذہ اللیلہ، اس رات تمام مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور ساتویں دروازے پہ فرشتہ کہتا ہے ھل من سائل فیعطیٰ سؤلہ، کوئی مانگنے والا ہے کہ اللہ اس کے سوال کو پورا کر دے۔ اور آٹھویں دروازے پہ کہتا ہے ھل من مستغفر فیغفر لہ، کوئی بخشش مانگنے والا ہے اللہ اسے معاف کر دے۔ 300 دروازے رحمت کے۔ کوئی رکوع کر رہا ہے اس کے لیے بھی بشارت ہے، کوئی سجدے میں ہے تو اس کے لیے بھی بشارت ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، اور کوئی دعا مانگ رہا ہے، اور کوئی سوال کر رہا ہے، کوئی بخشش طلب کر رہا ہے۔ فرمایا طلوع فجر تک یہ ایسا رہتا ہے۔ اور یاد رہے یہ 2 راتیں شب قدر اور شب برات یہ عیدین کی راتیں ہیں، 2 عیدیں ہیں۔ کن کی؟ فرشتوں کی عیدیں ہیں۔ ہماری عیدیں دن کو ہیں، ان کی رات کو۔ وجہ کیا؟ حضور غوث اعظم جیلانی پاک لکھتے ہیں اس وجہ سے کہ فرشتوں کو نیند نہیں نہ آتی۔ ہماری عید دن کو رکھی تاکہ یہ عید کر کے سو جائیں، فرشتوں کو رات کو رکھی تاکہ وہ جشن منائیں۔ تو یہ شب برات کی رات بھی وہ عید کی رات ہے فرشتوں کی۔ اور جب یہ رات ہوتی خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ایسے ہو جاتا گویا کہ آپ کو قبر سے نکالا گیا ہے۔ کہا حضور کیوں؟ فرمایا واللہ ملذی انکسر سفینتہ، فرمایا سنو جس بندے کا سفینہ ٹوٹ جائے اس سے بڑا مصیبت والا کون ہوگا؟ بِأَعْظَمُ مصیبت منی، کیسے؟ فرمایا کہ مجھے یہ تو پتہ ہے یقین کے ساتھ کہ میں نے گناہ کیے ہیں، لیکن نیکیوں کا پتہ نہیں ہے قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ یہ رات کو کرتے تو اس رات خاص نوافل جو اس شب برات کے اندر ہیں، خاص نوافل، تو فرماتے ہیں 100 رکعت نوافل پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، تو کتنی بار کل ہو جائے گی؟ 100 رکعت جو ہے ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 10 بار پڑھی تو 1000 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کو نماز خیر کہتے ہیں۔ وَقَانَ السَّلْفُ الصَّالِحُ يُصَلُّونَهَا جَمَاعَةً مُجْتَمِعِينَ لَهَا، غوث پاک فرماتے ہیں سلف صالحین نفل کی یہ نماز با جماعت ان راتوں میں پڑھتے تھے۔ سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا؟ تو با جماعت پڑھتے تھے، تو اس کا ثواب۔ اور خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں مجھ سے 30 صحابہ کرام نے بیان کیا ہے کہ جس نے یہ نماز پڑھی 100 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص، 2 کر کے پڑھتے جائیں چاہے 4 کر کے پڑھتے جائیں، کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ اس پہ نگاہ کرم فرماتا ہے، اور ہر نگاہ کرم میں اللہ اس کی 70 ضرورتیں پوری فرماتا ہے، اور سب سے چھوٹی ضرورت اس کی بخشش کر دینا ہے۔ جب بخشش ہوگی باقی پھر 70 بار نگاہ کرم کرتا ہے، ہر نگاہ کرم میں 70 اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے، چھوٹی حاجت اس کی بخشش کر دینا ہے۔ تو گویا یہ رات بخشش اور استغفار کی رات ہے، ضرور آپ بھی۔ اور اس رات ایک خاص عمل، بیری کے 7 پتے پانی میں جوش دے کے بیری کے 7 پتے اس سے نہا لے تو پورا سال جادو سے محفوظ رہے گا۔ اور اس رات صلاۃ و تسبیح کی نماز بھی پڑھ لیں، کیونکہ اس سے صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے نئے پرانے
جان بوجھ کر کیے ہوئے، بھول کر کیے ہوئے ہر قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہماری اسی مسجد میں عظیم الشان محفل شب برات ہوگی، اور صلاۃ التسبیح کی جماعت انشاءاللہ رات 2 بجے، اس کے بعد ذکر اذکار، پھر انشاءاللہ سحری پہ اختتام پذیر ہوگی۔ تمام احباب شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل فرمائیں۔